حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. حضرت عمر امیر المؤمنین اور بڑی لمبی چوڑی حکومت ہے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، بوڑھی عورت تھی اور بیوہ عورت تھی. ایک مرتبہ وہ ایک مٹی کے پیالے میں، اس زمانے میں مٹی کا پیالہ ہوتا، تو وہ بیوہ عورت مٹی کا ایک پیالہ لی ہوئی جس میں تیل تھا، اس کو لے کر کہیں راستے سے جا رہی تھی. اب وہ بوڑھی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، مٹی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اندر تیل ہے. اس بوڑھی عورت کا پاؤں پھسل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج ہم پھر سے حضرت قاری احمد علی کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق اور ایک بوڑھی اماں اور تیل کا عجیب واقعہ. چلو چلتے ہیں بیان کی طرف. پاؤں پھسل گیا تو وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تیل جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا. اب وہ بوڑھی عورت اس مٹی کے پیالے کو لیتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے عمر، میں بیوہ عورت ہوں. اے عمر، میں بیوہ عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں. میں تیل لے کر جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، وہ تیل گر گیا، تیل زمین کے اندر چلا گیا. اے عمر، مجھے تیل میرا واپس کر دے. وہ عورت کہہ رہی کہ اے عمر، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ میرا تیل مجھے واپس کر دیجئے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عورت بیوہ ہے بیچاری اور کمزور ہے اور بری ہے، تو حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المال کے سپروائزر تھے. حضرت عمر کا بہت بڑا بیت المال تھا، اس کو سنبھالنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ بوڑھی عورت کا تیل گر گیا ہے، بیت المال میں اس کا پیالہ لے کر جاؤ اور تیل بھر کر واپس لاؤ. بس حضرت عمر نے آرڈر دے دیا کہ ابو موسیٰ اس عورت کے پاس سے پیالہ لے لو، بیت المال میں جاؤ اور وہاں سے تیل بھر کر واپس لاؤ. بس حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے عمر، دیکھو بوڑھی عورت کے اندر کیسی ہمت، کہتی ہے کہ اے عمر، مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے. کہتی مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، اتنا معمولی تیل وہ تو میں راستے میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ مجھے دے دیتا. راستے میں بہت سے گھر تھے، میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ دے دیتا. مجھے تو وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا ہے، مجھے وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا. حضرت عمر کہنے لگے کہ ارے بوڑھی عورت، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی کہ جو تیل زمین کے اندر چلا گیا وہ تیل میں کیسے نکالوں گا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی عمر، اگر تو نبی کی سچی محبت رکھتا ہے اور نبی کا سچا فرما بردار ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو تیل چلا گیا اس تیل کو واپس نکال کر دے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، ایسا ہونا تو مشکل ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل ہے. جیسا لکھا ہے کہ اکبر کا جب زمانہ تھا تو اس کے زمانے کے اندر ایک ملا نصیر الدین تھے. آپ کو معلوم ہے اکبر بربل کے جہاں واقع آتے ہیں تو وہاں ایک ملا نصیر الدین کا واقع آتا ہے. یہ اکبر کا وزیر تھا. تو ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا. دہی سمجھتے نہیں آپ؟ کہا مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا ہے، تو جا کر دہی لے کر آ. تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے پیسہ دو تو میں دہی لے کر آؤں. تو ابا ملا نصیر الدین کہنے لگے ارے پیسہ دے کر تو پوری دنیا دہی لاتی ہے، میں تو کہتا ہوں بغیر پیسے کے جا اور دہی لے کر آ. اب وہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، گیا پیالہ لے کر گیا، تھوڑی دیر میں جیسے پیالہ بھرا ہوا ہو اس طریقے سے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا. اب ملا نصیر الدین جب کھانے بیٹھے اور اس کو کھولا تو دیکھا اس میں دہی تو ہے نہیں، اس میں دہی نہیں. تو بیٹے سے کہا بیٹا تو دہی نہیں لایا؟ تو کہا کہ دہی ہو کوئی کھائے تو اس میں کیا کمال کی بات ہے، دہی نہ ہو پھر کھا لو، یہ کمال کی بات ہے. تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑھی عورت نے کہا کہ مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، تیل تو مجھے چاہیے ہوتا تو کوئی بھی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی وہ میرے پیالے کو بھر دیتا، لیکن مجھے تو جو تیل زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس چاہیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے. اس بڑھی عورت کو بہت سمجھاتے لیکن وہ بڑھی عورت تو ایک ہی بات کہتی کہ اے عمر، اگر تو سچا امیر المؤمنین ہے، اگر تو سچا مومن ہے، اگر تو نبی کا سچا فرما بردار ہے تو آج خدا کے ساتھ معاملہ جوڑ دے اور وہ تیل جو زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس لوٹا دے. اب وہ بوڑھی عورت اڑ گئی، سارے صحابہ دیکھ رہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا. میرے بھائیوں کان کھول کر سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بوڑھی عورت کو دیا اور کہا کہ جس زمین میں تیرا تیل ڈھس گیا وہاں جا کر اس چمڑے کو رکھ دے، خدا کی قدرت سے تیل واپس نکل آئے گا.
بس وہ بوڑھی عورت نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا. دیہات کی رہنے والی عورت, روایت میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت آگے چل رہی اور صحابہ کرام کا مجمع پیچھے چل رہا ہے, اس لیے کہ ہر صحابی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی کرامت ہے کہ جو تیل زمین میں چلا گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھو تو وہ تیل واپس آ جاتا ہے. سارے صحابہ پیچھے چل رہے, وہ بوڑھی عورت جاتی ہے اور جس جگہ اس کا تیل گر گیا بس جہاں کل چمڑے کے ٹکڑے کو رکھتی ہے, صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بوڑھی عورت نے چمڑے کا ٹکڑا رکھا کیا کہ زمین پھٹتی ہے اور سارا تیل نکلتا ہے اور وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے وہ عورت چلی جاتی, چمڑے کا ٹکڑا وہی پڑا اور ابھی بھی اس میں سے تیل نکل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اس لیے کہ کسی کا خط پڑھنا یہ بھی تو امانت کے خلاف ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال, رعب اور دبدبا کہ سارے لوگ ان کی وجہ سے کانپتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی صحابہ کرام میں سے کہ آگے بڑھے اور چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس میں عمر فاروق نے کیا لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب سب صحابہ کھڑے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر کپڑا رکھ دیا تاکہ بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو کیسے معلوم کر سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے اوپر کپڑا رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے میرے ابا کے خط پر کپڑا رکھا اور اسی طریقے سے چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور میں سیدھے حضرت عمر کے پاس جانے لگا. سارے صحابہ میرے پیچھے آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ابا بیٹھے تھے, میں نے جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا دے دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے چمڑے کا ٹکڑا دیا. سارے صحابہ حضرت عمر کی نگاہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر آخر بتاؤ تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا, بتا دو تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین نے تیل واپس لوٹا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دو باتیں لکھی تھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ اے زمین میں بھی خدا کا مخلوق ہوں, تو بھی خدا کی مخلوق ہے, تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کا تیل واپس لوٹا دے. ایک بات تو یہ لکھی اور دوسری بات میں نے یہ لکھی کہ اے زمین اس بوڑھی عورت کا تیل واپس لوٹا دے, اگر نہیں لوٹائے گا کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا, کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. میرے بھائیوں اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو چیز ناممکن تھی زمین نے اس کو ممکن کیا لیکن کسی بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. میرے بھائیوں اس سے معلوم ہو گیا جب کوئی بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کے اندر جاتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں اس زمین کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بڑا خراب مردہ ہمارے اندر آیا ہے, ہم اس کے ساتھ بہت برا معاملہ. پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو. بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے آج. ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا, ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو, پیتے رہو, گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دوں, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے, گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا.
لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں گا. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا, بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے, عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا, عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے, رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال ہونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں, قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ وہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. ہاں حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی, پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی,
यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब ये आदम ने भी 2 रकात पढ़ी थी, तेरी उम्मत पर भी 2 रकात फजर की फर्ज कर दे। तेरी उम्मत का कोई भी आदमी फजर की 2 रकात पढ़ता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो आदम को 300 साल रोने के बाद अता किया था। आदम को जो सवाब और रहमत 300 साल के बाद नसीब हुई, तेरी उम्मत का कोई भी फर्द बशर फजर की 2 रकात पढ़ेगा, वो सवाब अता करूंगा जो मैंने आदम को अता किया था। अरे मेरे जौहापुरा के भाइयों, फजर पढ़ता जा और आदम जैसा सवाब हासिल करता जा। करोगे इंशाअल्लाह? फजर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में 300 साल रोने का सवाब मिले, इससे बढ़कर कहां खजाना मिलेगा? अरे मिलेगा इससे बढ़कर खजाना? चलो ये तो फजर का मामला हो गया। अब मैं आओ एक दूसरे नबी पर। आपने नाम सुना होगा हजरत इब्राहिम, सुना नहीं सुना? मैं जल्दी जल्दी बताऊं, हजरत इब्राहिम का नाम सुना ना? वो अपने बेटे को लेकर चले थे। अरे गए थे ना बेटे, कौन बेटे? हजरत इस्माइल को लेकर गए थे मीना के मैदान में गए थे। और क्यों गए थे? कि बेटा आज तुझे जमीन पर लिटाने वाला और तेरे गले पर छुरी चलाने वाला, ए बेटा बता चलाऊं कि ना चलाऊं? ए बेटा चलाऊं कि ना चलाऊं? तो बेटे इस्माइल ने कहा ना अब्बा। अरे कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता? बिल्कुल मत चलाना। अब्बा ने कहा बेटा ये बाप चलाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि चला। बेटे इस्माइल की उम्र 9 साल की थी। कहा अल्लाह का हुक्म है तो एक नहीं 100 जान होगी, इस्माइल सब कुर्बान कर देगा। किसके हुक्म पर छुरी चलेगी? अरे किसके हुक्म पर चलेगी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहाँ लिटाया? जमीन पर लिटाया। अरे कहो ना, जमीन पर लिटाया, छुरी तेज कर दी, छुरी। और तैयारी भी कैसी तैयारी थी आपको बताऊं? इतनी पक्की तैयारी थी कि जब छुरी तेज की ना, तेज, तो हजरत इस्माइल ऐसे लेटे थे जैसे मैं बैठा हूं ना, इस तरह हजरत इस्माइल लेटे थे और छुरी यहां रख दी। कहां रख दी? गले। लेकिन फौरन इस्माइल की उम्र कितनी थी? ना। अब्बा को कहा छुरी हटाओ, छुरी हटाओ। अब्बा ने छुरी हटाई। कहा बेटा इरादा बदल गया? कहा ना। तो कहा क्यों छुरी हटवाता है? कहा इरादा नहीं बदला, लेकिन आप जो ज़बा कर रहे हो तरीका अच्छा। कहा क्यों? कहा मुझको उल्टा लिटा दो, मुझको उल्टा लिटा दो और यहाँ गर्दन पे छुरी रखो, मुझको उल्टा लिटा दो। तो अब्बा ने कहा ये क्या, क्यों उल्टा लिटाओ, गर्दन पे छुरी रखो? कहा अब्बा जब तुम छुरी चलाओगे ये मेरा गला कटेगा, खून निकलेगा, बाप तो बाप है, तुम रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे। अरे मेरा अब्बा मुझको उल्टा लिटा दो ताकि तुम छुरी चलाते जाओ, खून निकलता जाए, मेरा चेहरा नहीं अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। कुर्बानी इसी को कहते हैं कि बंदा करे और अल्लाह देखे, दरमियान में कोई भी ना आवे, दरमियान में कोई भी। मेरे दोस्तों इतनी पक्की तैयारी, छुरी भी रख दी, उल्टा लेट गए, छुरी रख दी। कुरान करीम ने कहा बात बिल्कुल पक्की होने वाली कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल जल्दी जानवर लेके जाओ, मेरा इब्राहिम इस्माइल पर छुरी चलाए। उससे पहले जानवर पहुंच जाना चाहिए। अभी तो हजरत इब्राहिम छुरी चलाते कि जिब्राइल आए, इस्माइल को खींचा, जानवर को रखा और छुरी चली। जब चली तो हजरत इब्राहिम ने देखा बेटे पर नहीं चली, किस पर चल गई? और अल्लाह ने क्या कहा? इब्राहिम तू कामयाब हो गया। इब्राहिम तू, अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया? क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी मेराज पर, भाई कहो हमारे नबी। अब सुनना, यहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब इस्माइल पर तो छुरी नहीं चली, किस पर चली? तो हज़रत इब्राहिम खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब खुश हो गए, ओ हो बेटा तो खड़ा है, बेटे की जान बच गई और छुरी तो चली तो जानवर पर चली। हज़रत इब्राहिम इतने खुश हो गए, अल्लाह अकबर। कहो भाई अल्लाह। कितनी रकात पढ़ी?
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا، بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا، تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے، ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ. بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت، وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا، بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں، پوری سینچوری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، بھائی 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست، اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا، ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا. وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا. عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت. چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے بھائی بہت بیمار ہوئے. اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا.
اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت ایوب روئے 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 روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب؟ اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ایوب میں تجھ سے، اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا. پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. بھئی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے. کوشش کر رہے اٹھنے کی. اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا لیکن 3 ہی پڑھ لے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے. نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3. جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا. تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3. اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی. اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی سورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا. اللہ تو کتنا پیارا. اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا. فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا. ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے. نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی. اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا. اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے، جتنے لوگ آئے، کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی. ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی. اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا. اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے. ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا، ابراہیم کا لے جا، عزیر کا لے جا، اور مغرب میں تو سب کو لاتا ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں، ٹی وی سیریل، ٹی وی پروگرام، 2020 کرکٹ کی میچ، عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں، اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں، آئے گا دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا، ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے والا تھا. ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا، وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا.
میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا، فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا۔ میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی، 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، 50 سے کم یا زیادہ، اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا، اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو، 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو، 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو، 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو، اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو، بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیوں، کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی، ماشاءاللہ، اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب بھائی ہر آدمی کہے، ماں بہن دل میں کہے، کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ۔ ہاں ہاتھ دکھتا ہوگا، نیچے رکھ دو ہاتھ، اب کہو وعدہ بالکل پکا، بالکل پکا۔ کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ میرے دوستو کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا، ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر، رات تو سب برابر، لیکن رمضان آوے تو تراویح، روزہ ہے کہ نہیں؟ شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا، رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا، تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا، پیران پیر کا مہینہ آ گیا۔ پیران پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا، اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے، لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا۔ اور بھی ہمارے دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلو چلتے ہیں، ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔